صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد. اللهم هذه دعوة التامة والصلاة القائمة من المحسنين والقليل والمسلمين. رضيت بالله رب العالمين دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه في التراب. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، جس نے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، جس نے ہمارے لیے مواسم الخیرات عطا فرمائے، ایسے موسم دیے، ایسے اوقات عطا فرمائے جن اوقات میں ہم تھوڑا عمل کر کے بہت زیادہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ بعدہ ان گنت درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہم بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کی خاطر نبی رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے ذی القعدہ کا مہینہ ہے، یعنی 11واں مہینہ۔ ذی القعدہ کی آج 24 تاریخ ہو چکی ہے۔ تقریباً 5 دن کے بعد میں اس سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ، جو سن ہجری کا آخری مہینہ ہے، وہ مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس مہینے میں ہم مسلمانوں کا ایک عظیم الشان تہوار آنے والا ہے۔ عید الاضحیٰ آنے والی ہے، نیز
اسلام کا عظیم رکن حج اس مہینے میں ادا کیا جائے گا، اور اس مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں جن کو ہم عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، ان 10 دنوں کی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انہی 10 دنوں کی فضیلت اور ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس تعلق سے مختصر سی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ یہ مہینہ آخری مہینہ، ہجری سال کا آخری مہینہ محترم اور مقدس مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی 12 مقرر کی ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے محترم مقدس مہینے ہیں، ان کا خاص ان کی فضیلت آئی ہے۔ ان میں خصوصی طور سے اپنے اوپر ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان 4 مہینوں کا خصوصی طور سے احترام کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ کون کون سے 4 مہینے؟ رجب کا مہینہ ہے، اور یہ 3 مہینے ذی القعدہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد آنے والا مہینہ ذی الحجہ، اور اس کے بعد آنے والا محرم کا مہینہ۔ اب یہ مہینہ جو آنے والا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، اس مہینے کی کیا فضیلت ہے کہ یہ محترم اور مقدس مہینہ ہے۔ جب پورا مہینہ محترم مقدس ہے تو اسی مہینے کے 10 دن عشرہ ذی الحجہ جسے کہتے ہیں پہلے 10 دن، تو یہ بھی محترم اور مقدس ٹھہرے، 10 دن بھی محترم اور مقدس ٹھہرے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمیں جو سال ہجری سال عطا فرمایا ہے، یہ سال اتنا بابرکت ہے کہ اس کی شروعات بھی محترم اور مقدس مہینے سے ہے، اور اس کا اختتام بھی محترم اور مقدس مہینے سے ہے۔ کسی بھی چیز کی اچھی شروعات اور اچھا اختتام یہ بہتری کی علامت ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو سال دیا ہے، مسلمانوں کو جو سال ملا ہے ہجری سن، گرچہ وہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان کمی کوتاہی کرتے ہیں اور یاد نہیں رکھتے یہ کون سا سال ہے، کون سا مہینہ، کون سی تاریخ ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ہجری سال 1446 ہجری چل رہا ہے، اور اس کا بس 1 مہینہ اور 1 ہفتہ یا 5-6 دن باقی بچے ہیں۔ تو ہمیں ہجری سال اور مہینے اور تاریخوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے بہت سارے پروگراموں کو سن ہجری کے ذریعے مرتب کرنا چاہیے، معین کرنا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہجری سال کا اختتام بھی محترم مہینے سے ہے، اور اس کا اختتام اور ابتدا دونوں ہی محترم اور مقدس مہینے سے ہے۔ تو آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، 12واں مہینہ، جو اگلے مہینے میں آئندہ مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی شریعت میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس فضیلت سے اکثر مسلمان غافل رہتے ہیں۔ دیکھیے رمضان المبارک کے مہینے میں تو اہتمام کرتے ہیں رمضان کی جو فضیلت ہے، لیکن یہ جو 10 دن آتے ہیں، ان 10 دنوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ زیادہ تر لوگ ان 10 دنوں میں عبادتوں کا، اطاعتوں کا اور جد و جہد جیسی رمضان میں کرتے ہیں ویسے نہیں کرتے۔ یا کچھ بہت سارے بھائی ہیں جو رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں 15 شعبان کو اتنی محنت کرتے ہیں، حالانکہ وہ ثابت ہی نہیں ہے اس دن کچھ محنت کرنا اور کچھ عمل کرنا، لیکن ان 10 دنوں میں کیا کیا ثابت ہے وہ ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور پھر اندازہ لگائیے کہ ہم مسلمان کتنے غافل ہیں ان 10 دنوں سے۔ سب سے پہلے تو
اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ان 10 دنوں کی جو راتیں ہیں ان راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 10 راتوں سے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں، اور اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت، اس کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے۔ تو یہ آخری یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی جو 10 راتیں ہیں وہ راتیں اتنی عظیم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ جب راتیں اتنی عظیم ہیں تو دن کتنے عظیم ہوں گے۔ دن کے بارے میں حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر الاواخر، دنیا کے سب سے افضل اور فضیلت والے دن کون سے دن ہیں؟ عشرہ ذی الحجہ کے دن۔ دنیا کے سب سے زیادہ فضیلت والے دن عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ جو آ رہا ہے اس کے جو 10 دن ہیں یہ سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیل یا رسول اللہ ولا مثلہن فی سبیل اللہ، کیا ان کے جیسے وہ دن بھی نہیں ہیں جو ان دنوں کے علاوہ کوئی آدمی فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ میں جائے، محنت کرے، اللہ کے راستے میں جنگ لڑے، کیا وہ ایام بھی اتنے افضل نہیں ہیں؟ ان ایام میں جہاد کرنا جو اتنا عظیم عمل ہے کیا وہ بھی ان ایام کی طرح افضل نہیں ہے؟ فرمایا ولا مثلہن فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ میں محنت کرنا وہ بھی اتنا افضل نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، پسند ہے۔ ہاں فرمایا اللہ یہ کہ کوئی آدمی جہاد میں جائے اور وہاں پر وہ اپنا مال اور اپنی جان سب کچھ قربان کر دے تو اس کا مقام تو الگ ہے، لیکن جو آدمی جہاد میں جائے، محنت کرے، لڑے، گرچہ زخمی ہو جائے، گرچہ کہ بہت کچھ گنوا دے، لیکن پھر بھی اتنا افضل نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں عشرہ ذی الحجہ میں نیک عمل کرنا جتنا زیادہ افضل ہے۔ سوچیے، اندازہ لگائیے کتنی عظیم فضیلت ہے ان 10 دنوں کی۔ دنیا کے ایام میں سب سے افضل ایام ہے، یہاں تک کہ رمضان المبارک کے ایام سے بھی زیادہ افضل عشرہ ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ اب سوچیے ہم مسلمان کتنی غفلت برتتے ہیں ان 10 دنوں میں، ان 10 دنوں میں کتنی زیادہ غفلت برتتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نیک عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، اتنا زیادہ پسند کوئی دوسرے دنوں میں کوئی بھی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے جتنا زیادہ ان دنوں میں محبوب اور پسند ہے۔ ایک دوسری روایت میں الفاظ ہے ازکا، زیادہ پاکیزہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیک عمل کرنا اللہ کو زیادہ پاکیزہ ہے۔ ایک روایت میں ہے اعظم اجراً، اجر کے اعتبار سے زیادہ عظیم۔ ان 10 دنوں میں عشرہ ذی الحجہ میں کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اجر کے حساب سے زیادہ عظیم ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ 10 دن افضل ایام الدنیا ہیں، دنیا کے سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں، یہاں تک کہ رمضان المبارک کے دنوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، آخری عشرہ جس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے اور جو 1000 مہینوں کے برابر ہوتی ہے، فضیلت والی رات ہوتی ہے، تو علماء نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بیان فرمایا ہے کہ رمضان کی جو راتیں ہیں وہ راتیں سال کی سب سے افضل راتیں ہیں، اور جو دن ہے، دن
وہ سب سے افضل دن، سال کے دنوں میں سب سے افضل دن وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، عشرہ ذی الحجہ۔ قرآن پاک میں سورہ حج میں ان کو ایام معلومات سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ان ایام معلومات میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو میرے بھائی اور میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، معلوم یہ ہوا کہ یہ جو 10 دن آنے والے ہیں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک جو دن ہیں، یہ دن بہت زیادہ فضیلت کے دن ہیں، لہذا ہم کو ان دنوں میں بہت زیادہ محنت کرنی ہے نیک اعمال میں۔ دیکھیے، امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین نے عمریں کم دی ہیں۔ پہلے کی جو امتیں تھیں ان کی عمریں زیادہ لمبی ہوا کرتی تھی، 100 200 250 ہزار سال لوگ زندگی پاتے تھے۔ اتنی لمبی عمر پاتے تھے، انہیں خوب موقع ملتا عبادت کرنے کا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ صدقات خیرات کا، انہیں خوب موقع ملتا تھا۔ لیکن اس امت کی عمریں بہت کم ہیں، 50 60 70 سال 80 سال بہت ہو گیا، کسی کی 100 سال تک پہنچ جاتی ہے، تو کم عمر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان کم عمروں کے ساتھ میں کچھ ایسے ایام ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ ان ایام میں ہم عمل کر کے بہت زیادہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ تو انہی ایام میں سے عشرہ ذی الحجہ کے ایام ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں۔ ان ایام کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہیں؟ ان 10 دنوں کی عشرہ ذی الحجہ کی یہ عظیم فضیلت کیوں ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے نصوص پر غور کر کے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ان 10 دنوں میں عبادتیں، جتنی بھی قسم کی عبادتیں اور نیک اعمال ہیں، ان 10 دنوں میں وہ ہم کر سکتے ہیں، باقی سال کے دنوں میں نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، نماز ہم پورے سال پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، پورے سال نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی ہم پورے سال کر سکتے ہیں، لیکن حج ہم پورے سال نہیں کر سکتے۔ حج جو ہے وہ انہی دنوں میں ہوتا ہے، حج کے لیے تلبیہ اور حج کے لیے احرام انہی دنوں میں باندھا جاتا ہے۔ تو حج جیسی عظیم عبادت اسلام کا رکن وہ انہی دنوں میں ہوتا ہے۔ ایسے ہی قربانی والی جو عبادت ہے وہ بھی جو ہے یوم النحر 10 تاریخ کو ہوتی ہے، اور بعد میں بھی 3 دنوں تک ہوتی ہے۔ تو یہ عظیم عبادتیں جو ان دنوں میں ہوتی ہیں، باقی سال کے دنوں میں یہ ساری عبادتیں ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور میرے دوستو، ان 10 دنوں میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ جب یہ سب سے زیادہ فضیلت والے ایام ہیں اور اللہ کو ان دنوں میں کوئی بھی نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، کوئی بھی نیک عمل، العمل الصالح، کوئی بھی نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ نیک عمل ایسا نہیں کہ جو ہمیں اچھا لگے وہ نیک عمل ہے۔ نیک عمل وہ ہے جس کو شریعت نے نیک کہا ہے۔ ہماری نگاہ میں بہت سارے کام ہم کو اچھے لگتے ہیں، لیکن ہمارے اچھے لگنے سے کوئی کام اچھا نہیں ہو جائے گا۔ جتنی بھی بدعات اور خرافات ہیں، دیکھنے میں بظاہر اچھی لگتی ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ چمکتا ہوا ہر ذرہ سونا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارے حساب سے جو اچھا ہو وہ اچھا نہیں ہے۔ اچھا اور نیک عمل وہ ہے جس کو شریعت نے اچھا کہا اور نیک کہا ہو۔ شریعت کی نگاہ میں نیک عمل ہونے کے لیے اس میں 2 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے کہ جو بھی ہم عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کریں، اخلاص ہونا چاہیے عمل میں۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ وہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے عمل کرتا ہے وہ مخلص ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے وہ متبع ہے، مخلص اور متبع۔ لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کر رہا ہے تو کیا اس کا عمل قبول ہوگا؟ قبول نہیں ہوگا۔ کیا اس کو عمل صالح کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، وہ عمل صالح نہیں ہے۔ دیکھو یہودی ہیں، نصرانی ہیں، وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے نیک کام کرتے ہیں، لیکن ان کا کام، ان کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس لیے قبول نہیں ہوتا۔ ایسے ہی مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے بہت سارے نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتے، اس لیے ایسے اعمال بھی رد کر دیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں، ہمارا اس کے بارے میں حکم نہیں، ایسا عمل مردود ہے، رد ہے۔ اور کتنے بھائی ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نیک عمل کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں کرتے، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، دنیا کا کوئی اور مقصد ان کے پیچھے ہے، تو ایسا آدمی متبع تو ہے، مخلص نہیں ہے، اس کا عمل بھی رد ہو جاتا ہے، مردود ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا عمل نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتا اور نہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، دکھاوا، منافسہ، مقابلہ، ریاکاری اور دنیا کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور اس میں طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، تو ایسا عمل بدرجہ اولا مردود ہے۔ تو میرے بھائی اور میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، یہ جو 10 دن آنے والے ہیں یہ دنیا کے سب سے افضل ایام ہیں، کوئی بھی نیک عمل اللہ کو ان میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان دنوں میں ہمیں نیک اعمال، جو بھی نیک اعمال ہیں سب اعمال کثرت سے کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے نماز کو نماز کے اوقات میں پڑھنا، یہ بھی بہت افضل عمل ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ نماز کو نماز کے وقت میں پڑھنا، یعنی اس کو قضا نہ کرنا۔ 5 اوقات کی نماز کو جماعت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازوں کا اہتمام کیجیے، یا چاشت کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، اس طرح سے جو نفلی نمازیں یا عام نفلی نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھیے فرض نمازوں کے علاوہ، اس لیے کہ جو بھی ہم نفلی عبادت کریں گے باقی دنوں میں اگر وہی عبادت کریں گے اس سے کہیں زیادہ ان دنوں میں وہی نفلی عبادت، وہی فرض عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہوگی۔ اب اگر ہم کو حج کی توفیق نہیں ہوئی، اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے حج کے لیے جانے کے لیے، تو ایسے اعمال کیجئے جن اعمال کو کرنے میں حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ ان دنوں میں چونکہ حج کے ایام ہیں تو اس لیے ایسے اعمال کیجئے جن سے حج کا ثواب مل جائے، جیسے فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے رہیے اور اشراق تک بیٹھے رہیے، پھر اشراق کی چاشت کی نماز پڑھ کے مسجد سے جائیے، تو اس میں حج کا ثواب ہے۔ غرض یہ کہ کثرت سے نیک عمل کرنے ہیں۔ دوسرا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں، 10 دن جب ہم کہتے ہیں تو ان 9 دنوں میں روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ چونکہ 10ویں دن تو عید ہے، اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ جو 9 دن ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں کا روزہ اور عاشورہ کا روزہ اور ہر مہینے 3 روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی ان 9 دنوں میں روزے رکھنے چاہیے۔ اگر پورے 9 دن نہ صحیح تو زیادہ سے زیادہ 5، 6، 7، 8 دن جو ہے روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو 9 ذی الحجہ، عرفہ کا جو دن ہے، جو سال کے ایام میں سب سے بہتر دن ہے، عرفہ کا دن، اس دن کا روزہ ہمیں بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے، صیام یوم عرفہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والتی بعدہ۔ عرفہ کے دن، ایک دن کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، ہم اس کو اس حساب سے نہ دیکھیں کہ حاجی جس دن عرفات کے میدان میں ہوں گے اس دن روزہ رکھنا ہے، نہیں، حاجیوں کے لیے تو اس دن روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے۔
جو غیر حاضی ہیں ان کو اپنے اپنے ملک میں 9 تاریخ کے حساب سے ان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ کیا فضیلت ہے؟ ایک دن روزہ رکھنے سے گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان 10 دنوں میں کثرت سے روزہ رکھنا ہے، اور پورا 9 دن نہ رکھ سکیں تو 9ویں دن روزہ ضرور رکھیں۔ نفلی ہے، کوئی فرض تو نہیں ہے لیکن بڑی فضیلت والا ہے۔ تو اس دن کی وجہ سے بھی اس عشرے کی بڑی فضیلت ہے، اور اسی عشرے میں جو ہے حاجی لوگ 8 تاریخ کو 8 ذی الحجہ کو احرام حج کا احرام باندھتے ہیں اور تلبیہ پکارتے ہیں اور مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں، مینا میں پہنچ جاتے ہیں اور حج کے اعمال کو پھر بجا لاتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور میرے دوستو، ہمیں کیا کیا کرنا ہے؟ نمازوں کی پابندی، روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات۔ صدقہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ بڑی بڑی بلاؤں اور مصیبتوں کو صدقہ ٹال دیتا ہے۔ انسان جب مرنے لگتا ہے اس وقت یہ تمنا کرتا ہے کہ تھوڑا سا وقت مل جائے تو میں صدقہ کر لوں۔ تو اس لیے ان دنوں میں ہم تھوڑا تھوڑا جیسا جس کو اللہ نے نوازا روزانہ صدقہ کریں۔ روزانہ جتنا نوازا، 1 روپیہ، 2 روپیہ، 10 روپیہ، 100 روپیہ، 1000 روپیہ، جیسے جس کی استطاعت ہے اس استطاعت کے حساب سے روزانہ صدقہ کریں۔ اگر روپیہ پیسہ نہیں ہے تو دیگر صدقات، کسی کی مدد کر دی، کسی کا تعاون کر دیا، جسمانی اعتبار سے اچھی بات کسی کو بتا دی، کسی راستے کو صاف کر دیا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی، کسی کو بھلائی کا حکم دے دیا، کسی کو برائی سے روک دیا، یہ سب بھی صدقہ کے حکم میں آتے ہیں۔ تو کم سے کم ایسے صدقات کر لے۔ اگر روپیہ پیسہ نہیں ہے تو بغیر روپیہ پیسہ والا صدقہ کر لے۔ تو صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کریں۔ صدقہ خیرات کے علاوہ ایک روایت میں ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ، کہ ان دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، کثرت سے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کثرت سے ان دنوں میں پڑھیں۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کا ذکر کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر ایسے نہیں ہوتا ہے کچھ لوگ جیسے کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ، یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ 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 کرتے ہیں کچھ لوگ، یہ کہیں بھی نہ تو حدیث میں ایسا کوئی ذکر ثابت ہے نہ قرآن میں ایسا کوئی ذکر ثابت ہے۔ اللہ اللہ کیا مطلب؟ اللہ اللہ کہیے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، کہیے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اللہ کہہ رہے اس میں نفی اس بات کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اللہ کی نفی کر رہے ہیں کہ اس بات کر رہے ہیں، کچھ بھی اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، کچھ بھی اس میں نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ مسلمانوں میں ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ اور پھر گردن ہلاتے ہیں۔ یہ سب خرافات ہیں، بدعات ہیں، اس میں اجر و ثواب کے بجائے گناہ ملتا ہے۔ لہذا صحیح طریقے سے ذکر کیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خوب پڑھیے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کلمات ہیں۔ اور عرفہ کے دن جس کلمے کو پڑھنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور پہلے کے انبیاء نے بھی اپنی امتوں کو تعلیم دی عرفہ کے دن پڑھنے کی، وہ کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور یہی کلمہ روزانہ صبح شام پڑھنا چاہیے، صبح شام 100 دفعہ، یا 100 دفعہ نہیں تو 10 مرتبہ، 10 مرتبہ نہیں تو 3 مرتبہ، 3 مرتبہ نہیں تو 1 مرتبہ ہمیں یہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ کیا فضیلت ہے اس کی؟ بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں۔ جو 10 بار پڑھ لے اس نے گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے
کوئی غلام اس نے آزاد کر دیا ہو، اس کے 100 درجات بلند ہوتے ہیں، جو 100 مرتبہ پڑھے گا اس کے گویا 10 غلام اس نے آزاد کر دیے، 100 نیکیاں اس کے لیے ملتی ہیں، 100 گناہ اس کے مٹتے ہیں، 100 درجات بلند ہوتے ہیں، اور اس سے اچھا عمل کسی کا اس دن نہیں ہوتا ہے اللہ کہ کوئی اس سے بھی زیادہ پڑھے۔ تو غرض یہ کہ کثرت سے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ذکر اللہ میں قرآن پاک کی تلاوت بھی داخل ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان 10 دنوں میں ہم قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں، کم سے کم ایک قرآن ختم کرنے کی کوشش کریں، ایک نہ صحیح تو کچھ زیادہ سے زیادہ ہم قرآن پاک کی ان 10 دنوں میں تلاوت کریں۔ سلف صالحین ان 10 دنوں میں اپنے دیگر دنیا کے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کے عبادتوں میں لگ جایا کرتے تھے۔ تو یہ موسم جو ہے جیسے تاجروں کے لیے کوئی موسم آتا ہے جس میں خوب کمائی ہوتی ہے، ایسے ہی یہ آخرت کی تجارت کرنے والوں کے لیے موسم بہار آنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ان 10 دنوں میں خوب زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال ہمیں بجا لانے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور آخر میں بیان کر دینا چاہتا ہوں، اب چونکہ جو ہے ان 10 دنوں کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کا ایک تہوار دیا ہے، عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ میں ہم قربانی کرتے ہیں، تو قربانی جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ عید الاضحیٰ کے چاند دیکھنے سے پہلے جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں تو اپنا ناخن اور اپنا بال وغیرہ کاٹ لیں۔ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے انہیں قربانی کرنی چاہیے۔ اور اگر بال ناخن وغیرہ بڑے ہو رہے ہیں تو ان کو چاند دیکھنے سے پہلے کاٹ لیں۔ قربانی کے لیے جانور جو ہم لیتے ہیں خریدتے ہیں وہ جانور ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے دانت دتے ہونے چاہیے، دانت کا دتا ہونا ضروری ہے۔ اللہ ہے کہ بھیڑ اگر ہے تو بھیڑ یا دمبا ہے تو اس کا دتا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ 6 مہینے کا بھی ہو تو بھی چل جائے۔ بعض علماء نے اس کو 1 سال کا کہا ہے اور بعض علماء نے اس کو 6 مہینے کا بھی کہا ہے، تو 6 مہینے کا بھی اگر دمبا ہے تو اس کی بھی جو ہے قربانی ہو جاتی ہے۔ باقی جانوروں کا دتا ہونا ضروری ہے، جیسے بکری ہے یا بڑا جانور ہے اس کا دتا ہونا جو ہے ضروری ہے۔ اور جو ہے قربانی کے جو مسائل ہیں، قربانی کے وقت میں جو ممکن ہے اگلے جمعے کے خطبے میں ان چیزوں کا ذکر آئے کہ جو ہے قربانی کے وقت میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے۔ قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد جو ہے فوت نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہے جانور ذبح کر دیا، گوشت کھا لیا، گوشت مار دیا۔ اصل قربانی کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کا مطلب ہوتا ہے تقرب، قربت، اللہ کی قربت حاصل کرنا۔ چونکہ یہ 10 دن بہت افضل ہیں، ان میں اللہ کے قربت تقرب حاصل کرنے کے بہت سارے اعمال میں نے بھی بیان کیے، تو ان میں ایک قربانی بھی ہے جس سے اللہ کا تقرب، اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ تو اصل مقصد قربانی کا کیا ہے؟ اللہ کی قربت کیسے حاصل کرنی ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی کیسے حاصل کرنی ہے، اور قربانی کا جذبہ کہ جب بھی ضرورت پڑے ہم اپنا مال، اپنی جان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ یہ جذبہ قربانی سے ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عشرہ ذی الحجہ میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اصلح أحوال بلادنا بلاد الهند. اللهم اصلح أحوال المسلمين في بلادنا بلاد الهند وفي كل مكان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا للصلاة.